أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا صدق الله العظيم. محترم سامعین، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا تو جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے. فرمایا یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ایسے لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. فرمایا یہ ایسی جنت میں داخل ہوں گے کہ اس جنت کا اللہ رب العزت نے، رحمان نے بندوں سے وعدہ فرما رکھا ہے. اور ایسی جنت میں داخل ہوں گے جس میں کسی قسم کی لغو، فضول، واہیات، گالم گلوچ والی باتیں نہیں سنیں گے، بلکہ سلام سلام ہوگا اور ان کو صبح و شام رزق دیا جائے گا. فرمایا ایسی جنت کا ہم نے وارث جو بنایا ہے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنایا ہے جو متقی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلی میں رحمہ اللہ فرماتے ہیں متقی، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے حدود اللہ کی حفاظت کا. جو اللہ نے حدود مقرر فرما رکھی ہیں، انسان ان کی حفاظت کرے ہر معاملے کے اندر، عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، افعال اور اقوال کے اندر، ہر معاملے کے اندر جو اللہ نے حدود مقرر کر رکھی ہیں ان کا پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. آج کی آیت جو سب سے پہلی آیت ہے، اس کا شان نزول، پس منظر یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں مقرر فرما رکھی ہیں. کوئی فرشتہ بارش برسانے پر اللہ رب العزت نے مقرر فرما رکھا ہے، کسی کو پہاڑوں کا انتظام اور انصرام سپرد کر رکھا ہے، کسی کے حوالے جو ہے نا لوگوں کی روح کو قبض کرنے کا جو ہے نا معاملہ سپرد کر رکھا ہے. پھر مکمل ان کی جو ہے نا ٹیمیں ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت جو پیغام پہنچاتے ہیں اپنے انبیاء علیہم السلام کی طرف، وہ بھی ایک فرشتے کے ذمہ مقرر ہے. وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، 1,24,000 کم و بیش، بعض روایتوں میں 2.25 کم و بیش، جتنے بھی تشریف لائے، تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس جو پیغام پہنچانے والا فرشتہ ہے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. ایک بدبخت پیدا ہوا تقریباً 125 سال پہلے. اس بدبخت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں. اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تمہارے پاس کون شخص ہے، کون سا فرشتہ ہے، کیا نام ہے اس کا جو تمہارے پاس وہی لے کر آتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس وہی لانے والے فرشتے کا نام ٹیچی ہے. اب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی پر
جو وحی لے کر فرشتہ نازل ہوتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام. اس بدبخت سے پوچھا گیا کہ تو بتا، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تمہارے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ کہتا ہے ٹیچی اس کا نام ہے الامان والحفیظ، اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل کیوں نہیں آپ ہمارے پاس جلد تشریف لاتے، جلدی آیا کرو، دیر ہو جاتی ہے. ما قبل کی صورت کے اندر ہم نے پڑھا بعض اوقات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تو اس کا جواب مطلوب ہوتا، وحی آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. ما قبل کی صورت میں ہم نے پڑھا نا کہ جس وقت مشرکین یا یہود نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کا سوال کیا، روح، نمبر 2 اصحاب کہف، نمبر 3 ذوالقرنین کے متعلق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جواب دوں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے، پھر کافی وقت تک جو ہے نا وحی نہیں آئی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں 15 دن وحی منقطع رہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ چاہتے تھے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام فوراً اور جو ہے نا جلد ہمارے پاس تشریف لائیں. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتوں کا نزول اپنی مرضی سے نہیں ہے، فرشتوں کا نزول اپنی مرضی سے نہیں ہے، نہیں نازل ہوتے الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. اور سورۃ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر کیا فرمایا؟ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فرشتے ایسے ہیں نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا انہیں حکم دے دیا جاتا ہے اس چیز کی نافرمانی نہیں کرتے، ويفعلون، وہ کرتے ہیں ما يؤمرون، جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اپنی مرضی کی طرف سے آپ کے پاس حاضر نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے حکم ہوتا ہے تب ہم حاضر ہوتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اسی کے لیے ہے ما بین ایدینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذلک جو ان دونوں کے درمیان ہے. علماء مفسرین فرماتے ہیں جو ہمارے آگے ہے یعنی ماضی، حال، مستقبل، تمام کی تمام چیزیں زمانی مکانی ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے ہے. وما کان ربک نسیا، تیرے رب کی ذات ایسی ہے جو بھولنے والی نہیں. یہ رب کا خاصہ ہے، یہ رب کی صفت ہے کہ رب بھولتا نہیں ہے. رب کہتے ہیں اس کو ہے جو نہیں بھولتا. اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی سب بھولنے والی ہیں. اور تمام مخلوقات میں سب سے بڑے اعلیٰ افضل اکمل کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول جایا کرتے تھے. بخاری مسلم کی روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ میں نے نماز مکمل پڑھا دی. اب جس وقت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام ہیبت کی وجہ سے پوچھ نہ سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسئلہ ہے، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ ایک صحابی ہے جن کا لقب ذوالیدین ذوالشمالین ہے، انہوں نے ہمت کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ ذوالیدین ذوالشمالین. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس طرح مسئلہ بن گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ میں نے مکمل 4 نمازیں رکعتیں پڑھائی. تو عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبار صحابہ موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہما، دیگر صحابہ اکرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ واقعی ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جی ہاں ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں، ہم نے بھی یہی سمجھا شاید نماز کے اندر تخفیف آ گئی ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے یا آپ بھول گئے ہیں. تو فرمایا نہیں، تخفیف نہیں آئی،
بلکہ 4 رکعتیں ہی ہیں، میں بھول گیا ہوں۔ فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس میں بھی اسی طرح ہوا۔ اب دیکھیں قاعدہ اولا میں بیٹھنا کیا ہے، اگر یہ مسئلہ یاد رکھتے چلے، اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے نا تو اس میں ایک ہی قاعدہ ہوگا جو کہ فرض ہے۔ ابھی ہم نے نماز فجر پڑھی، اس میں ایک ہی قاعدہ ہے، یہ فرض ہے۔ اگر 3 یا 4 رکعتوں والی نماز ہے، اس میں قاعدہ اولا واجب ہے، قاعدہ ثانیہ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ فرض ہے۔ اگر پہلا قاعدہ کسی بھولے کی وجہ سے چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ سہو کی وجہ سے نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص چوتھی رکعت میں بھی کھڑا ہو گیا جو کہ فرض تھا بیٹھنا، اب وہ اس کو یاد ہی نہیں کہ میں جو ہے نا کھڑا بھی ہو گیا ہوں، فرماتے ہیں جس وقت تک وہ جو ہے نا رکوع نہ کرے اس سے پہلے یاد آ جائے نا تو فوراً لوٹ جائے کہ بھائی میں نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھ رہا تھا اور کیا کہتے ہیں مجھ سے بھول ہو گئی ہے، لہذا میں 5 ہی کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب اگر وہ بیٹھ گیا اور اس نے بیٹھ کر سجدہ سہو کر لیا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے سجدہ بھی کر لیا اور اس کے بعد کیا ہوا، اب وہ ایک اور ساتھ ملا لے، 6 نماز رکعتیں پڑھ لے تو پھر دوبارہ سے نماز پڑھے گا، وہ اس کی نفل ہو جائیں گی سب کی سب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فرض چھوٹ گیا ہے، فرض چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، قاعدہ اولا بھول گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، پیچھے سے لقمے دیتے رہے، صحابہ اکرام لقمے دیتے رہے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں نا، قاعدہ اولا چھوٹ گیا ہے، تو اگر آپ اقرب القعد ہیں یعنی بیٹھنے کے قریب ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہیں نا تو پھر کھڑے ہو جائیں، پھر واپس نہ لوٹیں۔ کیوں کہ آپ قیام فرض ہے اور قاعدہ کیا ہے، واجب ہے، قیام کا زیادہ حکم ہے۔ اب فرض سے واجب کی طرف نہیں آیا جا سکتا، واجب سے فرض کی طرف تو جایا جا سکتا ہے۔ تو خیر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں سجدہ سہو کیا اور نماز مکمل فرمائی۔ اب یہاں پر سوالات پیدا ہوں گے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائی، اتنی گفتگو ہوئی، پھر باقی 2 رکعت نماز پڑھا کر سجدہ سہو مکمل ہو گیا۔ دیکھیں یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جس وقت نماز میں کلام سلام کی اجازت تھی۔ صحابہ اکرام آتے، نماز میں شامل ہوتے، پوچھتے کون سی رکعت ہے تو بتا دیتے، دوسری ہے، پہلی ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، یہ اس وقت کا۔ لیکن جس وقت قوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ تمام کلام سلام یہ کیا ہو گیا، منع ہو گیا۔ تو دیکھیں یہ ہے کہ پہلے کچھ حکم تھا، بعد میں حکم تبدیل ہو گیا۔ اب کوئی شخص کہے کہ نہیں میں پہلے حکم پر جو ہے نا عمل کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی روایات کے اندر موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، روایات کے اندر تو سب کی سب روایات کو جمع کر دیا گیا ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیشگی کس پر عمل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو عمل تھا اور اللہ رب العزت نے جو عمل تھا اس کو سے بعد میں منع کر دیا ہے، تو منع کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب یہ نہیں کرنا، اس کے بعد جو حکم آیا ہے وہ کرنا ہے۔ تو ما کان ربک نسیا، تیرے رب کی ذات ایسی نہیں جو بھول جائے، وہ بھولنے والی ذات نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، تمام کی تمام چیزوں کا کیا ہے، رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تدریجاً جو پالے اس کو کیا کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ جب وہ رب ہے میرا اور آپ کا، تمام مخلوقات کا، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے، تو فاعبدہ، پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، فرمایا اس کی عبادت پر تم کیا ہو، جم جاؤ۔ یہاں پر کیوں فرمایا وَاسْطَبِرْ، کہ عبادت پر آپ کو مشقت بھی اٹھانی پڑے گی۔ صبح سویرے اٹھنا مشقت کا کام ہے، سردی کے اندر آنا، ٹھنڈ کے اندر مسجد کے اندر آنا مشقت کا کام ہے، روزوں میں بھوکا پیاسا رہنا مشقت کا کام ہے، لیکن جم جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور اس پر جم جانا ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی نام؟ سمیہ کا مطلب ہے کوئی ہم نام۔ کیا ہے اس کے لیے کوئی ہم نام؟ اللہ رب العزت کی ذات کے 99 نام تو قرآن کریم کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں نا، یہاں پر اسماء الحسنی جو ہے
تقریباً 5000 اللہ رب العزت کی صفاتی نام ہے، ذاتی نام صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی شخص صرف جسٹ اللہ کسی کا نام رکھے گا تو یہ باطل ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں عبداللہ رکھے، اللہ کا بندہ، عبد القادر رکھے، یہ اس طرح مختلف، عبد الوہاب وغیرہ وغیرہ، یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ قادر، وہاب، کیا کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، بھائی وہ اللہ کی ذات ہے، نہیں کہنا۔ اگرچہ دل و دماغ کے اندر وہ معنی نہیں آتے جو معنی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی عبد کا مطلب ہے بندہ، قادر کا بندہ، وہاب کا بندہ وغیرہ وغیرہ، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، آپ اب ساتھ ملائے مکمل نام لیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، نہیں پکارنا چاہیے۔ اگر کوئی پکارتا ہے اس سے منع کرے، بھائی اس طرح جائز نہیں آپ۔ تو فرمایا کیا اس کے لیے کوئی اس کا ہم مثل، ہم نام کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات صرف ایک ہی ہے، اسی کا یہ جو ہے نا خاص نام ہے، باقی تمام کے تمام صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کہتا ہے کافر انسان، انسان دو قسم کے، ایک ایمان والا، ایک کافر۔ کافر انسان کیا کہتا ہے؟ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے تو سو ان قریب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کافروں کی یہی شروع سے لے کر آج تک یہی رٹ رہی ہے، اور لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں، یہی دل و دماغ کے اندر بٹھاتے ہیں، بھائی دنیا ہے بس، عیش و عشرت یہیں پر کر لو، مزے اٹھا لو، آخرت نہیں ہے۔ یہ ان قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ان کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون، سورۃ المومنین کے اندر کیا ہے؟ بہت بعد ہے، بہت دوری ہے اس کا، جس لما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، جس وقت ہماری ہڈیاں بھی رول مل جائیں گی اس وقت کون زندہ کرے گا؟ اب یہ مختلف جو ہے نا جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے کفار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، ہر ایک مفسر نے ہر ایک کی طرف نسبت کی ہے، کون کہتے تھے؟ مختلف مقامات پر مختلف جو ہے نا مشرکین نے یہ بات کہی۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ، کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کچھ یہ سب مل کر بدبخت جو ہے نا رومال کے اندر، ایک کپڑے کے اندر ایک بورسیدہ ہڈی تھی پرانے زمانے کی، کہیں مل گئی قبر کے اندر سے، اس کو لے کر آ گئے، سر کو لے کر آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور اس کو ہاتھ لگائے نا تو وہ فوراً بھٹ جائے، اس طرح ہو گئی تھی۔ اور عرض کیا کہ جس وقت ہم اس طرح ہو جائیں گے، بھٹ جائیں گے، بالکل زمین کے ذات مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسان، کافر انسان کیا کہتا ہے؟ اِذَا مَا مِتُّ، جس وقت میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولا یذکر الانسان، کتنا بھولن والا شخص ہے، بدبخت ہے، کیا نہیں یاد کرتا انسان؟ انا خلقناہ من قبل، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے اس سے پہلے اس کو، ولم یک شیئا، جب یہ معدوم تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی، عدم سے وجود میں لے کر آئے، وجود سے دوبارہ وجود میں لانا کیا مشکل ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تب ہم نے اس کو پیدا کر دیا، اور جب اب تو ہے، اب اس کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا ولم یک شیئا، اس وقت ہم نے اس کو پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا۔ فوربک لنحشرنہم، اللہ رب العزت اپنی ذات کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص بھول میں نہ رہے، ان کے کاموں میں مت آنا، ان کی باتوں میں مت آنا، تیرے رب کی قسم، لنحشرنہم، البتہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ والشیاطین، صرف انہی کو نہیں، ان کے شیطانوں کو بھی جو ان کو بہکاتے تھے کہ بس دنیا ہے، عیش و عشرت کر لو، آخرت نہیں ہے، ان کو بھی جمع کریں گے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ہم ان کو جمع کریں گے جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل، اس طرح جمع ہوں گے۔ یہ عاجزی انکساری کی خاص حالت ہے، اس طرح ہم التحیات نماز بیٹھتے ہیں نا، اس طرح جمع ہوں گے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے تو عذر شریعت نے قبول کیا ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا، کوئی حرج نہیں، باقی جو صحیح تندرست ہیں اللہ پاک نے تو ان کو لیے ہوئی یہی حکم ہے کہ اس طرح وہ کیا کریں؟ نماز پڑھیں، تو اس طرح وہ جمع کیے جائیں گے جہنم کے ارد گرد۔ ثم لننزعن من كل شیعہ، اللہ پاک شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم ہر گروہ میں سے چنیں گے، نکال لیں گے، کن کو؟
ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ان لوگوں کو جو رب کے ساتھ، رحمان کے ساتھ زیادہ سخت تھے دشمنی میں. پھر ہم ان کو ہر گروہ کے اندر سے جو سب سے زیادہ رحمان سے دشمنی کرنے والا تھا، ہم اس کو نکال لیں گے، چن لیں گے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ہم خوب جانتے ہیں بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیا، جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ پاک خوب جانتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. یہاں تک ہمارا درس تھا کہ کوئی بھی شخص غلط فہمی میں نہ رہے. اصل میں یہ بڑا حساس مسئلہ ہے. اس وقت بالخصوص علماء اکرام فرماتے ہیں، بہت سارے جگہوں پر جانا ہوا، محفلوں پر اور جو ہے نا دروس پر اور کورسز پر، علماء یہی فرما رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہے نا بہت نزاکت کا وقت ہے، بہت ہی انتہائی حساس وقت چل رہا ہے. یعنی ہم جو ہے نا حساس ہیں. وقت تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس میں ہم جو لوگ ہیں نا، جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ انہوں نے جال پھیلا دیے ہیں اور لوگوں کو مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارتداد بہت عام پھیل رہا ہے اور بس کچھ لوگ بیچارے لالچ کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں، دنیا کی وجہ سے مرتد ہو رہے ہیں. ابھی تازہ ترین 1 یا 2 دن کا پہلے واقعہ ہے. ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، عزیز تو نہیں دوست ہیں، کلاس فیلو تھے. انہوں نے میں سوال پوچھا کہ ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے ایک مرزائین عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو کیا ان کی شادی پر جانا، ولیمے پر جانا جائز ہے؟ میں کہا بھائی نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوا، آپ نکاح کا کیوں نام دیتے ہو اس کو سمجھاؤ بھائی. آج تو صرف اس سے نکاح کیا ہے، آگے اس سے قادیانی کرے گا، اس کے بعد جو ہے نا اس کے پورے خاندان کو قادیانی کرے گا، مختلف لالچ دے کر. جی اس نے باہر جانے کے لالچ میں اسے نکاح کیا ہے. میں کہ بھائی نکاح کا لفظ نہ مست استعمال کرو، نکاح تو ہوا ہی نہیں. نکاح کے لفظ کو کیوں آپ جو ہے نا غلط استعمال کر رہے ہو؟ باہر جانے کے لالچ کے اندر اس نے اس کے ساتھ جو ہے نا، میں کہ بھائی زنا ہو رہا ہے، زنا کا نام دو، ٹھیک ہے، زنا کے لیے اس نے اس کے ساتھ، باقی میں کہا آپ کا جانا ادھر درست نہیں. تو یہ حساس جو ہے نا ہم لوگ ہیں، وقت کے ساتھ بڑا ہی جال پھیلا رکھا ہے. چھوکری نوکری 2 چیزوں کا لالچ دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بہت زیادہ اور مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے سے. لہذا اگر میرے عزیز دوستو، اگر ایمان نہیں رہا، بخدا قرآن کریم جگہ جگہ پر یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی بخشش نہیں، مغفرت نہیں. لوگوں کے دلوں کے اندر کیا آتا ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی بوڑھے ہوں گے تب موت آگی. بے شمار ویڈیوز ایسی موجود ہیں کہ انسان بڑے بڑے پلانات لے کر انسان گھر سے نکلتا ہے، ابھی جیب سے پیسے نہیں نکال پاتا کہ فوراً موت واقع ہو جاتی ہے. ایک نوجوان گانا گا رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا، اس کے کیا خیالات تھے واللہ عالم. فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اس بھری مجلس کے اندر، محفل کے اندر جو تمام شباب کباب کے ساتھ جاری تھی، بس سوائے صرف 10 سیکنڈ کے اندر اس کے اوپر موت طاری ہوئی، فوراً وہیں پر گر پڑا. اب لوگوں نے کہا گانے بند کرو. بھائی کیا ہو گیا، اب کیوں گانے بند کرتے ہو، اب بھی چلنے دو. تو بس یہی صورتحال، یہی ہماری حقیقت ہے. نہیں پتہ کب کس کا اعلان ہو، فلاں ابن فلاں اس دنیا سے چلا گیا. تو ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. میں جس طرح پہلے بھی عرض کیا، روایات میں آتا ہے کہ انسان نے اس دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزاری ہوگی نا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس پر کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی. شاید میرے خیال سے دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہ ہو، لیکن بالفرض اگر کوئی انسان ایسا بھی ہوگا نا، ایک لمحہ کے لیے، لحظہ کے لیے بھی، سیکنڈ کے لیے بھی اس کے اوپر دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی، لیکن وہ بے ایمان اس دنیا سے چلا گیا. جس وقت جہنم کا ایک جھونکا دیکھے گا نا، وہ اس کو لگے گا جہنم کا ایک جھونکا، وہ تمام کی تمام راحتوں کو بھول جائے گا. وہ کہے گا میں نے دنیا کے اندر کبھی راحت دیکھی نہیں. اگر کوئی شخص اس کے بالمقابل ایمان کی حالت میں زندگی بھر اس نے کبھی راحت دیکھی نہیں، شاید ایسا کوئی انسان بھی نہ ہو. اللہ پاک بہت سارے مقام، وہ بہت الحمدللہ خیر و عافیت والا معاملہ فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا بھی ہوگا، وہ جنت کا صرف ایک نظارہ کرے گا، وہ تمام کی تمام مشقتوں کو بھول جائے گا.
تکلیفوں کو بھول جائے گا، وہ کہے گا کبھی میرے اوپر مشقت آئی ہی نہیں، لیکن دنیا کے اندر 60 سال 70 سال اس نے کبھی راحت والی زندگی دیکھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ دیکھ چکا ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. ایمان کو بچا کر لے جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے پاس